ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جی ہم تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کیوں دیں؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے کہ جی ہم تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کیوں دیں؟ میں نے کہا جی آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے بچوں کو روڈوں پر، سائیوال روڈ کے اوپر تحریک لبیک پاکستان کے کسی نمائندے یا اس کی حکومت میں نہیں بھونا گیا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اٹھا کر امریکہ کے حوالے تحریک لبیک پاکستان نے نہیں کیا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ ختم نبوت پر ڈاکہ تحریک لبیک پاکستان نے نہیں ڈالا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ تبدیلی کے نام پر آپ کی چینی، چاول اور آٹا تحریک لبیک پاکستان نے نہیں کھایا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے پلیٹ میں کشمیر رکھ کر ہندوستان کے حوالے نہیں کیا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے نمائندوں کے بچے یا قائدین کے بچے یہودیوں کے پاس نہیں پڑھتے۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے نمائندے یا تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران نے لندن میں فلیٹ نہیں بنائے۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داروں نے دبئی میں فلیٹ یا ولا نہیں بنائے۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ جب ختم نبوت کا موقع آیا، فیض آباد میں گولیوں کی ترتراہٹ تھی اور آپ کا قائد اور ہم سب کا قائد وہاں پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ وہ جب گولیوں کی ترتراہٹ اور وہ کسی تمیز کے بغیر ہر کسی کے جسم میں گھس رہی تھی، تب آپ کا قائد بیٹھ کر کہہ رہا تھا ختم نبوت کے اوپر پیرا دیتے ہوئے کہ تسی بچے لگ دیو، اساں اے ہاتھ رسول اللہ دے نانا بلند کیتا، لبیک دا نعرہ لایا، اسی اس ہاتھ سے استعفیٰ لے کے واپس جانا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ جب آسیہ ملونہ وہ گستاخ رسول نے جب اس کو رہا کیا، پاکستان میں رہا کیا گیا اور باہر ملک بھیجنے کی کوشش کی گئی، تو سب سے پہلے اپنی ویل چیئر کے ساتھ مال روڈ پر جو آیا اس کا نام خادم حسین رضوی ہے اور اس کی جماعت کے نمائندے ہم آپ کے پاس آئے بیٹھے ہیں۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کی بیٹیوں کو سٹیجوں پر تحریک لبیک پاکستان نے نہیں نچوایا، آپ کی عزتوں پر کسی تحریک لبیک پاکستان والے نے نہیں ہاتھ ڈالا، آپ کے بچوں کو اسلام آباد پر گولیوں سے تحریک لبیک پاکستان نے نہیں بھونا، بلکہ جب بھی کوئی موقع بنا عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا تو سب سے پہلے جو میدان عمل میں آئی اس کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے، اس کا نام TLP ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ اور جب وڈیرا شاہی، ظلم، جبر اور بڑے بڑے ظالم کوئی اپنے خلاف کھڑا ہونے بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس ٹائم ایک ویل چیئر پہ بابا آگے آیا، اس نے کہا اے گنڈو، تم کون ہوتے ہو حضور کی امت کا خون نوچنے والے؟ تم کون ہوتے ہو روٹی کپڑا مکان کے نعرے پر امت کے لباس کو اور پاکستانیوں کو تار تار کو اتارنے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ لوگوں نے کہا جی سیاست کے لیے بڑے بڑے نام کیا ہے، ڈیرے ہوں گے تو پھر بات چلے گی۔ ہمارے قائد نے کہا نہیں۔ لوگوں نے کہا سیاست کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں اور لینڈ کروزیں ہوں گی تو تب کمپین چلے گی۔ میرے قائد نے کہا نہیں۔ میرے قائد نے کہا ادھر آ، میرے قائد نے کہا تمہیں میں بتاتا ہوں علامہ اقبال کی زبانی کہ ہماری کمپین، ہماری سیاست کیسے چلے گی، ہم امت کو کیسے جگائیں گے۔ تو علامہ اقبال کی زبانی بتا کر کہا ہاں میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ انہوں نے کہا بابا جی نے کہا ادھر آ، میں تجھے بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ بابا جی نے کہا پہلے کھڑا ہونا پڑے گا، پہلے گٹلیاں چوسنی پڑیں گی، پہلے بدر جانا پڑے گا، پھر احد جانا پڑے گا، پھر احزاب جانا پڑے گا، خندق جانا پڑے گا، مریسی جانا پڑے گا، مستلق جانا پڑے گا، تبوک جانا پڑے گا، پھر کیسر و کسرا کی نعمتیں تمہارے پاؤں میں آئیں گی۔
اس نے وہ ہمارے قائد نے وہ لائن سیدھی کی کہ جب بڑے بڑے چودھری اور ڈیرے دار کہتے تھے کہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، ہمارے بابا جی نے ایک ملنگ کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ دیکھو میں اپنا ملنگ اس کے سامنے کھڑا کر کے دکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ محمد عربی کے غلاموں کو، ان کے جذبے کو قیامت تک کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اس ملک کو 70 سال سے لوٹنے والوں کو بابا جی نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جب تک خاندان بڑا نہیں ہوگا، جاگیریں بڑا نہیں ہوں گی، تب تک ادھر سیاست میں کوئی نہیں آ سکتا۔ میں ایک چیئر پر بیٹھ کر نعرہ لگا رہا ہوں، دیکھنا قوم کیسے جواب دیتی ہے۔ بابا جی نے نعرہ بلند کیا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بابا جی نے نعرہ بلند کیا، لبیک۔ قوم کا بچہ بچہ، قوم کا جوان، قوم کا بوڑھا، قوم کی ماں، قوم کی بیٹی پکار اٹھی کہ یہ اخلاص سے لگایا ہوا نعرہ ہے، یہ دل سے لگایا ہوا نعرہ ہے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ جناب مذہبیوں کو کوئی ووٹ نہیں دیتا، ہم نے کہا ہم مذہبی بھی پورے ہیں اور سیاسی بھی پورے ہیں، کسی کی غلط فہمی نہ رہے۔ ہم نے سیاست کرنی ہوتی نا، ہم نے جب سیاست کرنی تھی تو ہم پورے عمل کے ساتھ الیکشن میں آئے ہیں، اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آنے والی جماعت واحد TLP ہے جس نے 22 لاکھ ووٹ لیا ہے۔ جب ہم سیاست میں آئے، آج ہم سیاست کے لیے آئے بیٹھے ہیں اور ہم بتانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ 19 فروری کو اہلیان وزیر آباد کرین پر مور لگا کر یہ ثابت کریں گے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مشن صرف لاہور تک محدود نہیں، کراچی تک محدود نہیں، گجرانوالہ تک محدود نہیں، وہ وزیر آباد میں بھی، ہر وزیر آبادی کے دل میں بھی شامل ہو چکا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا، جس نظریے کے لیے پاکستان بنایا گیا، پاکستان بنتے وقت جو نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے اس مقصد کے لیے اب اہلیان پاکستان جاگ چکے ہیں۔ اہلیان پاکستان ان چوروں اور لٹیروں سے کہتے ہیں کہ جی جب سب سے بڑے چور کی آپ لسٹ تیار کریں گے نا، وہ آپ کو ہمارے حکمرانوں کے قریب نظر آئے گا۔ بالکل، آپ ابھی بھی سب سے بڑا چور ڈھونڈیں جی، چینی چور کون ہے، آٹا چور کون ہے، ہاں جی بجلی چور کون ہے، نہیں اس کے ساتھ بیٹھا ترین جہانگیر ترین ہے نا۔ آپ سب سے بڑے چور کی جب لسٹ تیار کریں گے نا، جس کا سب سے اوپر نام آئے گا وہ ہمارے حکمرانوں کا رائٹ ہینڈ ہوگا۔ اور کہتے ہیں جی کرپشن سے فری پاکستان، کرپشن سے فری پاکستان تب ہوگا جب کرپٹوں سے فری ہوگا، جب ان کرپٹوں سے جان چھوٹے گی۔ کرپشن تو تب ختم ہوگی نا جب اوپر کرپٹ نہیں ہوں گے، جب اوپر چور بیٹھے ہوں تو نیچے تک کرپشن ہی ہوگی۔ اچھا مزے کی بات، اب آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ کام پہلے 200 میں ہوتا تھا اب 400 میں ہوگا۔ میں کہا جی کیوں؟ کہنے جی تبدیلی نہیں آ گئی۔ میں کہا جلو جب تبدیلی آئی ہوندی نا تو 200 دا کام مفت ہوندا، علامہ صاحب نے دسیا عدل مفت مل رہا ہوندا، روٹی کپڑا مکان آسان ہو چکے ہوندے، انہاں مطلب تبدیلی نہیں آئی، تبدیلی دے نا تے قوم نو دھوکا دیتا گیا اور قوم ہن جاگ چکی۔ قوم تبدیلی دے نا تے یا کسی بھی بوسی دا نا تے ہن دھوکا کھان نو تیار نہیں۔ تیار ہو تسی؟ تبدیلی دا چاہ لے نہیں گیا کہ رہندا کوئی؟ اور اسی دا نہیں، اسی دا تبدیلی نال، اسی دا پہلے بھی حضور دے دین نال کھڑے ساں، ہن بھی کھڑے ہاں، جنہاں نو میں کہہ رہا بھائی ہن تبدیلی دا چاہ لتھیا کہ نہیں؟ یہ اجے جڑے کپڑے براندے نو تے 2 لیراں بھی لوانیاں، بس کر دو۔ اگر تسی حقیقی تبدیلی چاہندے ہو، کہندے جی عمران خان صاحب تو بڑے ایماندارن، تھلے سارے چورن۔ میں کہ اس طرح گل نہیں، جو تے ایماندار ہوئے نا تو تھلے پھر ایمانداری آ جاندی۔ ساڑھے بابا جی آدھے سن پرنالیاں تو پانی صاف آندا، تھلو پانی صاف ہوتے نہیں چڑھدا، جو اتو پانی ہوئے نا صاف تے تھلے صاف ہی جاندا۔ انہا مطلب ہے اتے کو گڑبڑ ہے، اتے کو گڑبڑ ہے۔ تسی کہندے ہو کہ اتنے بڑی دیانتداری، ریاست مدینہ دے نام تے قوم نو دھوکا دیتا جاندہ، ریاست مدینہ۔ علامہ اقبال کہندہ در امارت فقر را افزودان مثل سلمہ در مدائن بودان۔ اقبال کہندہ جس ساڑھے دین دے اندر حکمرانی دا تصور دیکھنا چاہندہ نا، سرداری دا تصور دیکھنا چاہندہ، تے میں تینو مدائن دا گورنر سلمان فارسی دکھاواں کہ گورنر ہی ہو کر لوگ یہ پہچان ہی نہیں سکے، تاجر یہ پہچان ہی نہیں سکے کہ ایک مزدور ہے یا گورنر ہے۔ ایتھے جناب گورنر صاحب نے خالی 12 روڈ تو لگنا ہوئے تو 10 روڈ بند کر دینے۔ میں استادہ کو پوچھا ایک بڑی گہری گل ہے، آلے فکرو
علم و دانش کو یہ سوال ہے. میں استاد نے پوچھا جی تسی کہندے ہو اسلام آئے گا سارا کچھ بدل جائے گا, اسلام آئے گا سارا کچھ بدل جائے گا, مینوں ایک جملے سمجھاؤ کہ کس طرح سدھے ہون گے. اے جناب گورنر, اے ڈی سی, اے جناب فلانا, اے وزیر, اے مشیر, اے تے بندے نو بندہ نہیں سمجھ دے, کس طرح ٹھیک ہون گے. آپ نے مینوں ایک جملہ فرمایا اور اس جملے دے اندر تقریباً نظام اسلام دا نا تقریباً جڑا نا او مکمل خلاصہ. میں کہا جی کس طرح ہوئے گا یہ سارا کچھ. آپ نے فرمایا اسلام سب تو پہلے آ کے عہدے دا پروٹوکول ختم کر دا. میں کہا جی وہ کس طرح. آپ نے فرمایا کہ جدو ذمہ دار وہی روٹی کھائے گا جڑا حاکم کھا رہا ہوئے گا, وہی لباس پہنے گا جو حاکم پا رہا, وہی لباس رعایا پا رہی. میں کہا جی وہ کس طرح. آپ نے فرمایا تو دیکھے نہیں کہ بیت المال جدو کپڑا تقسیم کیتا گیا, حضرت عمر نو ایک کپڑا ملیا جس نے نہ صرف قمیض بن سکتی تھی یا شلوار, تے حضرت عمر نے جمعے والے دن پورا سوٹ پایا ہوا اسے کپڑے دا, تے جناب پہلی صف وچ بندہ کھڑا ہو گیا. انہیں کہا جڑا ساڈے سارے دے حصے کپڑا آیا نا اونے نال یا صرف قمیض بن سکتی یا شلوار, تسی یہ پورا سوٹ کتھوں بنایا. تے حضرت عمر نے دعا منگی, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری رعایت میرے کو کوئی پوچھنے والا ہے. اسلام پروٹوکول ختم کس طرح کردا. آپ نے فرمایا پیچھے کھڑا ہو گیا, آپ نے فرمایا اس دا جواب میں نہیں میرا بیٹا دے گا. عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے, انہوں نے مجمع نو دسیا, قوم نو رعایا نو دسیا کہ میرے حصے دا جڑا کپڑا سی میں اپنے والد صاحب نو دیتا, انہوں نے دوویں کپڑے ملا کے شلوار قمیض بنا لی. آپ نے فرمایا پروٹوکول ختم, کرپشن ہو ہی نہیں سکتی. جدو پوچھا جا رہا کہ جناب اے تسی کتھوں بنایا, جی اج اسی پوچھن ٹور پئیے بھئی یہ بنی گالا کتھوں آیا, تے شیل مارے جان گے, لتر مارے جان گے, ڈانگا ماریاں جان گیا. تسی کون ہوندے ہو جی وزیر اعظم کو پوچھن واسطے. اے صرف ساڈا اور انہاں دے نظریے دا فرق ہے کہ اسی یہ کہنے ہیں کہ او نظام لے آیا جائے جس نظام دے اندر میرے آقا و مولا نے فرمایا میں او دین دے کے جا رہا ہوں جس دا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے, اور او نظام جس نے ابو بکر و عمر نو اپنے پیچھے چلایا, او نظام جس نے عثمان و علی نو اپنے پیچھے چلایا, او نظام جس نے صلاح الدین ایوبی, محمد بن قاسم اور بڑے بڑے رؤساء اپنے پیچھے چلایا, سلطانوں نو اپنے پیچھے چلایا. او نظام نہیں کہ جناب جدو کوئی تگڑا گل کر دے اسمبلی ترمیم پیش کر دیو, بل پیش کر دیو, جی اے جناب ترمیم کرو, جی وزیر اعظم نو نہیں پوچھا جا سکتا. جدو حضرت عمر نو پوچھا جا سکتا تے وزیر اعظم نو کیوں نہیں پوچھا جا سکتا. جدو حضرت صدیق اکبر نو پوچھا جا سکتا وزیر اعظم نو کیوں نہیں پوچھا جا سکتا. جس دن تسی اپنے, اے میری قوم, اے یاد رکھنا, جس دن تسی اپنا حق سمجھ گئے نا کہ ساڑی طاقت ہے کی, ساڑے اس ووٹ دی طاقت ہے کی, اسی اس نہ کی کر سکتے ہیں, اس دن تسی اپنے اس ملک دے اندر صحیح نظام لے آؤ گے. ورنہ تو انہوں کوئی تبدیلی دے نا تے دھوکے دے گا, کوئی جناب ترقی دے نا تے دھوکے دے گا, کوئی کس نا تے دھوکے دے گا, کوئی کس نا تے دھوکے دے گا, اور تسی یہ دھوکے کھاندے آئے ہوئے. 70 سال ہو گئے تسی اپنے ووٹ دا غلط استعمال کر کے صرف اپنا نقصان نہیں کر دے, اس پوری ملت دا نقصان کر دے ہو. اس پوری ملت دا کس طرح نقصان کر دیو کہ جدو کشمیر ہتھوں لٹیا جا رہا ہوئے تا اسی باہر نکل کے کہنے ہاں کہ جناب انہاں دا کچھ بہنا دا سوچو, جڑے تانوں خط لکھے جا رہے ہیں, جڑے جناب تانوں کالاں کیتیاں جا رہی ہیں, پکاریا جا رہا آبادی وچوں کہ آؤ جناب تسی کہندے ہو ساڈا شہر آگے شہر تے قبضہ ہو گیا, آؤ چھڑوان چلیے. تو کہندے نہیں آپ آدھا گھنٹہ روڈ پر کھڑے ہو کر احتجاج کریں دھوپ میں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں. آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ کے ووٹ کا درست استعمال ہوا ہو اور کوئی باغیرت آدمی, کوئی غیرت مند انسان تخت کے اوپر بیٹھا ہو تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آدھا گھنٹہ روڈ پر احتجاج کر کے چلے جاؤ, ہماری اس سے لٹتی رہیں. آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ ان کے ذمہ داروں کے کپڑے امریکہ کے ایئرپورٹ پر نہیں اتروائے گئے, بلکہ وہ تو قوم کے سر پر کپڑے اور چادریں دینے کے لیے آئے ہیں. آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا اس لیے ساتھ دیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے آج تک پاکستان کے اندر 1 روپے کی بھی بدعنوانی نہیں کی, اور نہ ہی اس کا کوئی ذمہ دار بدعنوانی کے لیے تیار ہے, اس لیے کہ ہمارے قائد نے ہماری نظروں میں مٹی اور سونے کو برابر کر دیا ہے. ہمارا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے, اگر یہ حاصل کرنا ہو تو ہم بھی کوئی اور طریقے اختیار کر لیں. ہم اس نظریے پہ کھڑے ہیں جس نظریے پہ پاکستان بنایا گیا ہے, اس نظریے کے لیے کھڑے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی جائے نا, اگر وہ مقصد نہ ملے اس چیز کو تو اس چیز کی موت ہو جاتی ہے. یہ سپیکر اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر گفتگو کی جائے یا اس سے بولا جائے, اگر اس میں نہ بولا جائے تو اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں. حیثیت پاکستان کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور نظام لائیں گے. جب تک
پاکستان کے اندر حضور کا نظام نہیں آتا، اسلامی نظام نہیں آتا اور صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں ہوتا، پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ لکھ لیں یہ بات، آج سے آنے والی نسلوں کو بھی یہ یاد رکھوا دیجیے گا کہ پاکستان کی ترقی کا راز اپنے آقا و مولا کے فرمان پر عمل کرنے میں۔ بس جب یہ فرمان پر عمل ہو جائے گا، ہمارے قائد کہہ کے گئے ہیں کہ یہی زمین سونا اگلے گی، یہی زمین اور یہی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے ہر چیز میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی یہ ملک سود پر چلتے ہوئے ترقی نہیں کر سکتا۔ اچھا مجھے یہ بتایا جائیں کہ آج تک جو قرضے لیے گئے ہیں وہ قرضے گئے کہاں ہیں؟ اس ملک میں جو قرضے لیے گئے ہیں، جن قرضوں کے بوجھ تلے آج ملک پاکستان دب گیا ہے، وہ قرضے ایک ایک روپیہ گیا کہاں ہے؟ اگر کسی کو پتا ہے کہ وہ کہاں گیا ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے حکمرانوں کی عیاشیوں پر صرف ہوا ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے ان حکمرانوں کے اوپر، نااہل اور بددیانت حکمرانوں کی بدماشیوں کے اوپر صرف ہوا ہے، جو حکومت تو یہاں کرتے ہیں، لیکن جب ملک کو دینے کی باری، جب ملک کی خدمت کی باری کرنے کی آتی ہے، تب ملک سے بھاگ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ آپ گنتی کریں کون ہے اس ملک کے اندر؟ آپ کے اس ملک کے اندر بیوروکریسی کی جو رپورٹ ہے پچھلے دنوں، ہم تو الحمدللہ اخبار پڑھتے ہیں، یہ بھی ذرا اٹھا کے ہمارے ملک کے ادارے دیکھیں کہ 80% بیوروکریسی کے ذمہ داروں نے کینیڈا کی نیشنلٹی لی ہے۔ یہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں، جن کا جینا اور مرنا پاکستان کے اندر ہے۔ آپ کے بڑوں کی قبریں اور میرے بڑوں کی قبریں پاکستان میں ہیں، اور جن کے بڑوں کی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ زندگیاں تو لندن میں گزارتے ہیں اور بعد میں اپنے بڑے TCS کر دیتے ہیں۔ آپ یہ غور کریں کہ آپ نے کس جانب کھڑا ہونا ہے، کس طرف آنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے فیصلوں کو درست نہ کیا اور اپنی آنکھوں کو نہ کھولا تو یہ بھیڑیے آپ کو نوچ نوچ کے کھاتے رہیں گے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے کہ ہم آپ کے گھروں پر، آپ کے دروازوں پر چل کر آئے ہیں کہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس دین کے ساتھ بلال کھڑے ہو جائیں تو قیامت تک کے لیے مینار نور بن جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا ہے پورے دنیا پہ حکومت تو سکندر ذوالقرنین نے کی، لیکن دنیا میں بلال بلال کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میرے آقا و مولا کے نام پر بنا، اور اس میں رہنے والے عوام یہ عاشقان مصطفیٰ ہے، اس میں رہنے والی عوام عاشقان مصطفیٰ ہے، اور اس میں حکومت اور اس میں نظام چلانے کا بھی حق انہی عاشقان مصطفیٰ کو ہے، نہ کہ لبرل چور اور لٹیرے اور ڈاکوؤں کو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور کی محبت عطا فرمائے اور اپنے فیصلوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہمارے قائد سبق دے کر گئے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش سمانا۔